اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ کا موقع، جنگ سے ہم واپس آ رہے ہیں، جنگ اللہ نے فتح دے دی، مسلمانوں کے ہتھے بڑا مال غنیمت آیا، حضور کے حصے میں 80 اونٹنیاں آئیں، 80 اونٹنیاں۔ فرماتے ہیں صحابہ کے خیمے لگ گئے، حضور نے فرمایا رات یہیں رہیں گے اور سویرے کوچ کریں گے، خیموں میں ہیں سارے۔ فرماتے ہیں میرے خیمے میں ایک بڑے وزنی صحابی ہیں، وجود کے لحاظ سے بڑے موٹے تازے، میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی موٹے تازے تھے تو میں اکثر ان سے کہتا ذرا خیال سے چلو، وہ گزر رہے ہیں مغرب کے بعد، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کے اندر سے گزر رہے تھے، موٹا تھا وجود، پیر میں لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہن رکھے تھے، اللہ کے رسول کے قریب سے گزرے تو حضور کے مقدس پیر پہ انہوں نے پیر رکھ دیا، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ فرماتے پیر رکھ کے پھر اٹھایا بھی نہیں، بڑی دیر کھڑے رہے، بڑی دیر۔ اللہ کے رسول نے جب درد مبارک زیادہ محسوس فرمایا تو حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، نبی پاک نے اس کے پیٹ میں چبوئی، فرمایا ہٹ جا میرا پیر نیچے۔ بڑی دیر کے بعد وہ ہٹا تو کہتے ہیں حضور بیٹھ گئے زمین پہ اور مقدس قدموں کو دبانے لگے۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اس نے کتنی بے ادبی کر دی ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جاؤ سارے اپنے اپنے خیمے میں۔ عشاء کی نماز پڑھنے ہم آئے تو نبی کریم نے بڑے درد کے ساتھ نماز پڑھائی، قدم مبارک زمین پہ حضور لگاتے تو محسوس ہوتا کہ درد کرتا ہے، حضور نے بڑے درد سے نماز پڑھائی، بڑی پریشانی کا عالم ہم نے دیکھا۔ فرماتے ہیں خیمے میں چلے گئے، وہ موٹا شخص ساری رات نہ سو سکا، ساری رات، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے حضور کے مقدس قدموں پہ پیر رکھ دیا، ساری رات وہ تڑپتا رہا۔ فرماتے ہیں اس کا رونا دیکھ کے میں بھی روتا رہا، فجر کی اذان کا وقت آ گیا، دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا شیخ نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا بڑی پریشانی کا منظر ہے، میں بڑا پریشان ہوں، آپ دعا کریں۔ فرماتے ہیں میں بھی رو رہا ہوں اس کا رونا دیکھ کے، اس قدر پریشانی کے عالم میں رات گزری، سحری کا وقت ہوا تو نبی پاک کا پیغام آیا کہ وہ جس نے میرا پیر دبایا تھا اسے بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں وہ شخص اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا کہ حضور کو درد رکا نہیں ساری رات اور حضور نے بلایا ہے، اب سزا کا اعلان ہوگا۔ کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرو، یار میرے لیے دعا کرو، دوستو میرے لیے دعا کرو۔ وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب گئے اور جا کے کھڑے ہوئے تو ہم نے رنگ ڈانگی بڑے عجیب دیکھے، ہم نے وہاں انداز ہی بڑا منفرد دیکھا۔ رسول کریم نے فرمایا تو ہے بھائی جس نے میرا پیر دبایا تھا؟ کہا حضور جان بوجھ کے نہیں، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور مجھے خبر ہوتی، مجھے پتا ہوتا تو حضور میں قربان ہو جاتا قدموں پہ، سونیا خبر نہ، اور ساتھ رو پڑا۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی رونے والی بات نہیں، وہ سامنے 80 اونٹنیاں کھڑی ہیں، ساری تیری، ساری کتنی؟ 80 اونٹنیاں ساری تیری۔ فرماتے کہنے لگا حضور کس بات میں؟ فرمایا میرے محبوب نے 10,000 کا لشکر صحابہ کا، اس لشکر میں ہم نے عجیب منظر دیکھا، رسول پاک نے دستے مبارک باندھ دیے، فرمایا میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبوئی تھی، مجھے معاف نہیں کر دیتا؟ میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبو دی تھی، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، چھڑی چبو دی تھی۔ کہتے ہیں اتنا رویا کہ روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، اس کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ لشکر میں لوگوں پہ رکت طاری ہو گئی، صحابہ رونے لگے، سونیا میں سزا کے قابل تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو کہہ کہ میں نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو معاف کر دیا ہے، تو کہہ میں نے محمد بن عبداللہ کو معاف کیا، بول اپنی زبان سے جملے ادا کر۔ کہتا سونیا تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ آقا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تیرا دل ٹوٹ گیا ہے، تو روتا ہوگا، تو تڑپتا ہوگا کہ مصطفیٰ نے چھڑی۔ کہا حضور آپ چھڑی کی بات کر رہے ہیں، میں نے بھی تو پیر۔ فرمایا تو پیر کو چھوڑ، توجہ ہے آپ کی، تو چھڑی کی بات، حضور میں نے پیر، فرمایا چھوڑ پیر کو، تو چھڑی کی بات کر۔ میرے محبوب نے فرمایا سامنے والے کی غلطی چھوڑ، اپنی زیادتی کی بات کر، سامنے والے کی زیادتی چھوڑ، تو اپنی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے،
हुजूर ने दिल तोड़ने से मना फरमाया, फरमाया कह बोल अपनी जुबान से कि मैंने माफ किया। सहाबी ने ये लफ्ज कहा, या अल्लाह जो हुजूर फरमाते हैं मैं उन जुमलों से राजी हूं, जो हुजूर कहते हैं मैं कहता हूं मैं राजी हूं। तब मेरे हबीब ने, दोस्तों हुकूकुल इबाद का ख्याल करो, दिल तोड़ने से बचो, तकलीफ देने से बचो, तकलीफ ले लिया करो थोड़ी वक्त के लिए, इसलिए कि हमने यहाँ सदा नहीं रहना, हमने चले जाना है। ले लिया करो लेकिन कभी तकलीफ दिया न करो। तकलीफ ले लो लेकिन तकलीफ देने से बचो, अजियत ले लो पर अजियत देने से बचो, तंगी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लो पर किसी को तंग न करो। दोस्तों मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा गरीब और मुफलिस कौन होता है? या रसूलल्लाह जिसके पास पैसे नहीं होते? फरमाया नहीं, गरीब और मुफलिस वो होता है जो क़यामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी को डांटा होगा, किसी का माल दबाया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, वो ओहद पहाड़ जितनी नेकियां वो सारे लोग ले जाएंगे, सारे लोग। और ये कहेगा देखो मुझ जैसा गरीब कोई नहीं, ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आया था लेकिन कंगाल का कंगाल रह गया हूं। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा नाजुक है, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा नाजुक है। हुजूर ने फरमाया क़यामत में हर एक को बदला देना पड़ेगा। अगर सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को सींग मारे होंगे, उस बकरी को भी बदला देना पड़ेगा। हमें बदले चुकाने हैं। दुनिया में बंदे राजी करने आसान है, हाँ दुनिया में लोगों को राजी करना, तू किसी के घर चला गया वो राजी हो गया, तूने आगे बढ़ के किसी से सलाम ले ली वो दुनिया में बंदे राजी करने आसान है, क़यामत के दिन राजी करने मुश्किल हो जाएंगे। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया जिसने एक पैसे का किसी का दिल दुखाया 80 साल की नमाजें दे के जान छुड़ानी पड़ेगी, 80 साल चाहे पढ़ी ना हो। एक पैसे का किसी का दिल दुखा दिया। हुकूकुल इबाद की फिक्र करें, हुकूकुल इबाद पे तवज्जो करें। माँ बाप से लेकर बहन भाई, बहन भाइयों से लेकर रिश्तेदार, रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसी, पड़ोसियों से लेकर मेहमान, मेहमानों से लेकर मुसाफिर, मुसाफिरों से लेकर हमारे साथ उठने बैठने खाने पीने चलने वाले, उनसे लेकर मुलाजिमीन और मुलाजिमीन से लेकर आम मुसलमान, आमतुल। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किरदार ना करें जिससे दिल टूट जाए, जिससे रखना पड़ जाए, जिससे कोई शख्स परेशान हो जाए। मोहब्बतें फैलाने वाले बनो, प्यार करो, मोहब्बत करो, दिल न तोड़ो। हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा, वो बंदा माफ करेगा तो तभी माफ होंगे। लिहाजा बंदों के हकों का ख्याल रखो, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। वाखिर